حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، لوگو دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم کو سخت ترین عذاب دوزخ سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب مردود بولا، تو ہلاک ہو جا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ پاک نے آیت تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4801۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تمہیں معلوم ہے یہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4802۔ عامش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے کے متعلق سوال کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4803۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4804۔ محمد بن فلیح نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بنی عامر بن لوئی کے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4805۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عوام بن حوشب نے کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، پس آپ بھی انہی کی ہدایت کی اتباع کریں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4806۔ عوام بن حوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سورہ صاد میں سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اس صورت میں آیت سجدہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم سورہ انعام میں یہ نہیں پڑھتے کہ اور ان کی نسل سے داؤد اور سلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ داؤد علیہ السلام بھی ان میں سے تھے جن کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، چونکہ داؤد علیہ السلام کے سجدے کا اس میں ذکر ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا۔ عجاب کا معنی عجیب القط، قط کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے پرچے کو، یہاں نیکیوں کا پرچہ مراد ہے یا حساب کا پرچہ۔ اور مجاہد نے کہا فعزہ کے معنی یہ ہے کہ وہ شرارت و سرکشی کرنے والے ہیں۔ الملت الاخری سے مراد قریش کا دین ہے۔ اختلاق سے مراد جھوٹ، الاسباب آسمان کے راستے دروازے مراد ہیں۔ جند ما ہنالک الآیہ سے قریش کے لوگ مراد ہیں۔ اولئک الاحزاب سے اگلی امتیں مراد ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا۔ فواق کا معنی پھرنا، لوٹنا۔ اجلنا قطنا میں قط سے عذاب مراد ہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے ان کو ٹھٹھے میں گھیر لیا تھا۔ اتراب جوڑ والے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کے معنی عبادت کی قوت، الابصار اللہ کے کاموں کو غور سے دیکھنے والے، حب الخیر ان ذکر ربی میں ان من کے معنی میں ہے۔ تفق مسحا، گھوڑوں کے پاؤں اور عیال پر محبت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، یا بقول بعض تلوار سے ان کو کاٹنے لگے۔ قولا وتفق مسحا بالسوق والاعناق ای یسمح اعراف الخیل واراقیبها حبالها
حاشیہ بخاری الاسواد کے معنی زنجیریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میری نماز خراب کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مسجد کے ستونوں سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ روح نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 4808۔ جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الضحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے قرآن یا تبلیغ وحی پر کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں، اور میں دخان دھوئیں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد کر۔ چنانچہ قحط پڑا اور اتنا زبردست کہ ہر چیز ختم ہو گئی اور لوگ مردار اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حال تھا کہ آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ نصیحت سننے والے کہاں؟ ان کے پاس تو رسول صاف معجزات و دلائل کے ساتھ آ چکا اور وہ اس سے منہ موڑ چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اسے تو سکھایا جا رہا ہے، یہ مجنون ہے۔ بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا لیں گے، یقیناً تم پھر کفر ہی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا قیامت میں بھی عذاب ہٹایا جائے گا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر یہ عذاب تو ان سے دور کر دیا گیا، لیکن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ بدر میں اللہ نے انہیں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے بلا شبہ ہم بدلہ لینے والے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4809۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی اسلام، یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4810۔ شیبان بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اس طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ کا یہ ہنسنا اس یہودی عالم کی تصدیق میں تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور ان لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، اور حال یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔
وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4811۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4812۔ عبد الرحیم نے خبر دی، انہیں زکریا بن ابی زائد نے، انہیں عامر نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4813۔ عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4814۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ سخت معاملہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا لپیٹ دیا اور اس کپڑے سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اس بدبخت کا مونڈھا پکڑ کر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کیا اور کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اپنی سچائی کے لیے روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4815۔ یزید بن زرعی نے بیان کیا، ان سے روح بن قاسم نے، ان سے منصور نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے کے متعلق کہا کہ قریش کے 2 آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے 2 افراد تھے اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4816۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور 1 ثقفی یا 1 قریشی اور 2 ثقفی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیٹ بہت موٹے تھے لیکن عقل سے کورے۔ ایک نے ان میں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولیں تو سنتا ہے لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ زور سے بولنے پر سن سکتا ہے تو آہستہ بولنے پر بھی ضرور سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، کیا اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں ہی اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ سفیان ہم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے منصور نے یا ابن نجیح نے یا حمید نے، ان میں سے کسی ایک نے یا کسی 2 نے یہ حدیث بیان کی۔ پھر آپ منصور ہی کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کا ذکر 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4817۔ عبد الملک بن میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے طاؤس سے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سوائے رشتہ داری کی محبت کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے فرمایا
کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم نے جلد بازی کی، قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کی وجہ سے صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4818۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے عطا نے، ان سے صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ آیت پڑھتے سنا، اور یہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ اور قتادہ نے کہا مثلاً للآخرین یعنی پچھلوں کے لیے نصیحت، دوسروں نے کہا مقرنین کا معنی قابو میں رکھنے والے۔ عرب لوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے، یعنی اس پر اختیار رکھتا ہے، اس کو قابو میں لایا ہے۔ اقواب وہ کوزے جن میں ٹوٹی نہ ہو بلکہ منہ کھلا ہوا ہو جہاں سے آدمی چاہے پیے۔ ان کان للرحمن ولد کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس صورت میں ان نافیہ ہے، عابدین سے عانفین مراد ہے، یعنی سب سے پہلے میں اس سے عار کرتا ہوں۔ اس میں دو لغت ہیں، عابد و عبد، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو وقال الرسول یا رب پڑھا ہے۔ اول العابدین کے معنی سب سے پہلا انکار کرنے والا، یعنی اگر خدا کی اولاد ثابت کرتے ہو تو میں اس کا سب سے پہلا انکاری ہوں۔ اس صورت میں عابدین بابی عبد یا عبد سے آئے گا۔ اور قتادہ نے کہا فی الکتاب کا معنی یہ ہے کہ مجموعی کتاب اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4819۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں، الدخان دھواں، الروم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ پکڑ، اور اللزام ہلاکت اور قید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4820۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ قحط اس لیے پڑا تھا کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے بجائے شرک پر جمے رہے تو آپ نے ان کے لیے ایسے قحط کی بد دعا کی جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقے کی شدت کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بیان کیا کہ پھر ایک صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ مضر کے لیے بارش کی دعا کیجیے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے حق میں دعا کے لیے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور بارش ہوئی۔ اس پر آیت انکم عائدون نازل ہوئی، یعنی اگرچہ تم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جب پھر ان میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی طرف لوٹ گئے اور اپنے ایمان کے وعدے کو بھلا دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ بیان کیا اس آیت سے مراد بدر کی لڑائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4821۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی علم ہی ہے کہ تمہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اس کے متعلق یوں کہہ دو کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرتا ہوں۔ جب قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط کے ذریعے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط پڑا اور بھوک کی شدت کا یہ حال ہوا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے
لیکن فاقے کی وجہ سے دھوئیں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ آخر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے یہ عذاب دور کر دیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ عذاب ان سے ہٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی کفر و شرک پر ہی جمے رہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں لیا۔ یہی واقعہ آیت یوم تاتی السماء بدخان مبین آخر تک میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4822۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، میری ان کے خلاف یوسف علیہ السلام جیسے قحط کے ذریعے مدد فرما۔ چنانچہ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ مردار کھانے لگے۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک اور فاقے کی وجہ سے آسمان اور اس کے درمیان دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی تو آپ انتظار کریں اس روز کا جب آسمان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھواں پیدا ہو جو لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ بے شک ہم چندے اس عذاب کو ہٹا لیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے عذاب سے بھی وہ بچ سکیں گے؟ فرمایا کہ سخت پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4823۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ نے فرمایا، کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ قریش عناد سے باز نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، ان کے خلاف میری مدد ایسے قحط سے کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ قحط پڑا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ ہڈیوں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ سلیمان اور منصور راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سا نکلنے لگا۔ آخر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ منصور کی روایت میں ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ اس روز کا انتظار کریں جب آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو آئدون تک۔ کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے دور ہو سکے گا؟ دھواں اور سخت پکڑ اور ہلاکت گزر چکے۔ بعض نے چاند اور بعض نے غلبہ روم کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4824۔ وکیع نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے مسلم نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 5 قرآن مجید کی پیشین گوئیاں گزر چکی ہیں۔ لزام، بدر کی لڑائی کی ہلاکت، الروم، غلبہ روم، البطشہ، سخت پکڑ، القمر، چاند کے ٹکڑے ہونا اور الدخان، دھواں، شدت فاقہ کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4825۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4826۔ یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا۔ اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا۔ مروان نے کہا، اسے پکڑ لو۔ عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی، بلکہ تہمت سے میری برأت ضرور نازل کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4827۔ ابو نضر نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ جب بھی آپ بادل یا ہوا دیکھتے تو گھبراہٹ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4828۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم لوگ دین میں فساد مچا دو گے اور آپس میں قطع تعلق کر لو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4830۔ ابو الحباب سعید بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4831۔ معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی سابقہ کی حدیث کی طرح، اور یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو آیت اگر تم کنارہ کش رہو پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4832۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کی ماں اسے روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے 3 مرتبہ سوال میں اصرار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نہ نازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4833۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4834۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورہ فتح خوب خوش الحانی سے پڑھی۔ معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں چاہوں
کہ تمہارے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر طرز قرأت کی نقل کروں تو کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4835۔ زیاد نے بیان کیا اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4836۔ حیوہ نے خبر دی، انہیں ابو الاسود نے، انہوں نے عروہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں اور پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4837۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی ہلال نے، ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی فرمایا تھا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم عربی کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4838۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بدکنے لگا، تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بتکا تھا سکنیت تھی، جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4839۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر میں ہم مسلمان 1400 تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4840۔ قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عقبہ بن صہبان سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4841۔ عقبہ بن صہبان سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے کے متعلق سنا، یعنی یہ کہ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4842۔ محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ نے، اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4843۔ احمد بن اسحاق سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعلا نے، کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے کہ میں ابو وائل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے خوارج کے متعلق گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے؟
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن خوارج نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو، ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، آپ کی مراد اس صلح سے تھی جو مقام حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لیکن صلح کی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں، یعنی دب کر صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے، ان کو غصہ آ رہا تھا، صبر نہیں آیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اے ابن خطاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4844۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہو جائیں، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی تمیم کے سوار آئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیں۔ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے کے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے کہا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4845۔ موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا۔ اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4846۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی
کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4847۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4848۔ ابو سفیان حمیری سعید بن یحییٰ بن مہدی نے بیان کیا، ان سے عوف نے، ان سے محمد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابو سفیان حمیری اکثر اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفاً ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی، وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4849۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے بحث کی۔ دوزخ نے کہا، میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا، مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی۔ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4850۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ 14ویں رات تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی رویت میں تم دھکم پیل نہیں کرو گے، بلکہ بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کو دھکا دیے بغیر دیکھو گے۔ اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے آیت اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے، آفتاب نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4851۔ مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ارشاد و ادبار السجود کی تشریح کرنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4852۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے، انہیں عروہ نے، انہیں زینب بنت ابی سلمہ نے، اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کرے۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4853۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ حاکم ہیں؟ تو میرا دل اڑنے لگا۔ حضرت سفیان نے بیان کیا، لیکن میں نے ظاہری سے سنا ہے، وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے، ان سے ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ والطور پڑھتے سنا۔ سفیان نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو اضافہ کیا ہے وہ میں نے ظاہری سے نہیں سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4854۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت لا تدرکہ الابصار سے لے کر من وراء حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو، اور جو شخص تم سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفسی ما تکسب غدا یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زر بن حبیش سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت فکانہ قاب قوسین او ادنا یعنی صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی، جو کچھ بھی نازل کیا کے متعلق بیان کیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4856۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے زر بن حبیش سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، فکانہ قاب قوسین یعنی 102 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی، جو کچھ بھی نازل کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4857۔ سفیان زہری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ یعنی آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں کے متعلق بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4858۔ ابو جوزہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لات اور عزا کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات اور عزا کی تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4860۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بت کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں سعی نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ سفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا، اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار اور قبیلہ غسان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے، پہلی حدیث کی طرح۔ اور معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے۔ منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4861۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا
اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ عبد الوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے بھی ایوب سے روایت کیا، اور اسماعیل بن علیہ نے اپنی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4862۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدے والی سورت سورہ نجم ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سبھی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ بعد میں بدر کی لڑائی میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4863۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4864۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا، اور اس وقت ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4865۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4866۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4867۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4868۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4869۔ سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے، سو ہے کوئی نصیحت کرنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4870۔ زہیر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ سورہ قمر میں آیت فحل میں مدکر ہے یا مذکر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فحل میں مدکر پڑھتے سنا ہے، دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4871۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود نے، اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدکر پڑھا، الآیت دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4872۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر دال محملہ سے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4873۔ وکی نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل میں مذکر پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ فحل میں مدکر یعنی دال محملہ سے پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4874۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن یحییٰ زہلی نے بیان کیا، کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا، ان سے وہیب نے کہا ہم سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ بدر کی لڑائی کے ایک دن ایک خیمے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔
پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الحا و زاری سے دعا کر لی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سو ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4875۔ یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4876۔ خالد بن مہران حضا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے خوب الحا و زاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، یعنی ان قریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4877۔ ابو عمران جونی نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4878۔ ابو عمران جونی نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی، ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی، اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4879۔ اور 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ایسے بھی 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے مبارک منہ پر پڑی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت طویل ہوگا، اتنا بڑا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ کی قرأت کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4881۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ سورہ توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے؟ اس صورت میں برابر یہی اترتا رہا، بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ صورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4882۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورۃ حشر کے متعلق پوچھا
تو انہوں نے کہا بلکہ اسے سورہ نذیر کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4883۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا، سو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم کے موافق ہیں، اور تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4884۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے زاہری نے، ان سے مالک بن اوس بن حدثان نے، اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ آپ اس میں سے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ دیتے تھے، اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4885۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر کیوں نہ میں انہیں لعنت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو؟ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا، لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4886۔ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن عابس سے منصور بن معتمر کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والیوں پر لعنت بھیجی تھی۔ عبد الرحمن بن عابس نے کہا کہ میں نے بھی ام یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4887۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے، اور میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو دارالسلام اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقے سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کریں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے؟ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں،
کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاری صحابی نے کہا اگر بچے کھانا مانگیں تو انہیں سلا دو اور آؤ یہ چراغ بھی بجھا دو، آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4889۔ حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکے میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکے میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمر بن دینار نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمر بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ سے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمروں سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمروں سے خوب یاد رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4890۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ارشاد غفور الرحیم تک۔ حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا چنانچہ جو عورت اس شرط
آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا اس روایت کے مطابق یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے ظاہری سے کی، اور اسحاق بن راشد نے ظاہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4892۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4893۔ ابو ادریس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے ظاہری سے اور یوں ہی کہا، آیت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4894۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں نے نماز خطبے سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، گویا اب بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کیا آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں۔ آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی۔ جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا، تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا۔ عورتیں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4895۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں،
میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4896۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور معلم ہیں۔ بیان کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4897۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں ثور نے اور ان سے ابو الغیث نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں ثور نے اور ان سے ابو الغیث نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک غزوہ تبوک میں تھا اور میں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا کہ جو لوگ مہاجرین رسول کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ راوی کو شک تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے تمام باتیں آپ کو سنا دیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے قسم کھا لی، کہا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور عبداللہ کو سچا سمجھا۔ مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا نے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور اس صورت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اے یزید اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4900۔